بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج جو چیز آپ ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پری کی حاضری کا عمل۔ یہاں پہ آتشی بادی آبی خاکی کوئی چکر بھی نہیں ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ آپ سے نقوش شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ احباب اس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے۔ یہ ایک ہی رات کا عمل ہے۔ ترتیب سے کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نقوش فوٹو کاپی کروا لینا ہے یا لکھ لینا ہے۔ لکھیں گے تو سب سے چھوٹا عدد پہلے لکھیں گے، پھر اس سے بڑا عدد، پھر اس سے بڑا عدد، یہ ترتیب ہوگی۔ دوسری بات یہ جو آخر میں چیز آپ کی آئے گی وہ آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں خانے میں لکھی ہو وہ آخر میں لکھنی۔ سب سے پہلے آپ نے 9 خانے بنا لینے ہیں جیسے بنے ہوئے اسکرین کے سامنے۔ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سائڈوں پہ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل۔ آپ جو سب سے چھوٹا عدد ہے وہ آپ نے پہلے لکھنا ہے، جو گھر میں شخص نقش لکھیں گے پر کریں گے۔ اگر فوٹو کاپی کروانا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی، جیسے آپ کا دل کرے ویسے آپ نے کر لینا۔ آپ فوٹو کاپی ہوگی یا آپ نے لکھ لیا تو رات کو سونے سے پہلے سونے سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے، وضو کر لینا ہے اور اس نقوش کو جو دن کو آپ نے لکھا ہوگا اس کے اوپر رات کو خوشبو لگانی ہے۔ سوتے وقت اپنے بیڈ پہ چلے جائیں گے، اس وقت آپ نے 24 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس نقش کے اوپر دم کر دیں گے آپ۔ اب آپ خوشبو لگائیں گے، تیسرا مرحلہ ہے خوشبو لگانے کا۔ خوشبو لگائیں گے، خوشبو لگانے کے بعد آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ میں پری کی جو حاضری کی نیت ہے ایک رات کی، آیا کہ میں اس سے ملاقات کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، جو یہ پری ہے یہ حاضر ہو اور مجھ سے ملاقات کرے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے کیا کہ اس نقوش کے اوپر دم کرنا ہے اور اب آپ نے اس کے بعد اس نقوش کو اپنے سراندے کے نیچے، تکیے کے نیچے رکھ دینا ہے۔ یہ آپ کا کام ختم۔ اب آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد 786 مرتبہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے جہاں آپ نے نقوش رکھا ہے اس کو ہاتھ میں نہیں پکڑنا، آنکھیں بند کر کے تصور کے ساتھ اس نقوش کے اوپر آپ نے دم کرنے۔ دم کرنے کے بعد اب آپ نے بغیر بات کیے ہوئے کسی سے، بغیر بات کیے ہوئے کسی سے دائیں جانب ہو کے ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھ کے دایاں خاموشی کے ساتھ سو جانا ہے۔ بات کسی سے بھی نہیں کرنی۔ وضو حالت میں، جب تک آپ جاگ رہے ہیں آپ وضو حالت میں ہونا آپ کا ضروری ہے۔ یہ جو مشاہدات ہیں صرف ایک رات کے ہیں، یعنی کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میں پری کو دیکھوں وہ کیسی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ عمل آپ کے لیے مفید ہے اور 100% مجرب ہے اور ہماری طرف سے آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس عمل کو کامیابی کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ کروں 41 دن تک تاکہ پری کی حاضری ہو، مین چیز ہے پہلے آپ ایک رات کا تجربہ کریں گے۔ اگر پری آپ کے سامنے رات کو آ جاتی ہے ایک رات میں تو ٹھیک، نہیں دوسری رات، نہیں تو تیسری رات، 3 دنوں میں اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اب 3 دنوں میں جس شخص نے اس پری کو دیکھ لیا، اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں 41 دن کروں عمل اور یہ چیز میرے پاس آئے، تو سیم اسی طرح جیسے کہ ایک دن کی ترتیب ہے اس طرح آپ نے 41 دن لے کے جانا ہے، مگر ہر جمعرات والے دن آپ نے کوئی میٹھی چیز 1.25 کلو نیاز دینی ہے، 1.25 کلو میٹھی چیز کی نیاز دینی ہے۔ آپ اس عمل کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل پڑھیں گے رات کو تو کوشش کریں آپ کے جسم کے ساتھ خوشبو لگی ہونا ضروری ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی انگوٹھی ہے اس کے اوپر لگا لینی ہے خوشبو، اور اپنے اوپر بھی لگا لینی ہے، نقوش کے اوپر بھی لگا لینی ہے۔ یہ اپنے خوشبو لگانا ضروری ہے آپ کے لیے۔ یہ عمل آپ 3 دن کریں گے، پری سے ملاقات ہو جائے گی۔ جو عمل کنٹینیو آگے جاری رکھنا چاہتا ہے، مسلسل اس کی حاضری کرنا چاہتا ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ 41 دن تک اسی طرح متواتر چلتا رہے اور ہر جمعرات کو دن کو کوئی میٹھی چیز لا کر یا بنا کر نیاز دے۔ یہ تھا آج کا پری کا عمل جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور آسان ہے۔ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا اس لیے کہا ہے تاکہ آپ احباب ایک دفعہ دیکھ لیں پری۔ جب بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے نا تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب دل مطمئن ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے 41 دن کی اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر 41 دن کے بعد جب 3 دنوں میں وہ آ گئی ہے تو آگے 41 دن چل کے وہ آپ کے ساتھ آ جائے گی، اور آپ نے جو بھی قول و اقرار اس کے ساتھ کرنے ہوئے، جو بھی بات کہنی ہوئی
وہ انشاءاللہ کام کرے گی۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں جی ہم جب موکل یا کوئی پری جن حاضر کرتے ہیں کیا وہ سارے کام کرتے ہیں اچھے برے؟ تو وہ سارے کام اچھے برے کرتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں اچھے بھی کرتے ہیں، مگر جو احباب ان سے برے کام کرواتے ہیں وہ پھر جو بھی ہے جن دیو پری موکل جو بھی ہے وہ اس عامل کو مارنے کے چکروں میں شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسے برے کام کرا رہا ہوتا ہے۔ اچھے کام کروائیں گے آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، آپ کی نسل در نسل یہ چیزیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ برے کام کرائیں گے تو آپ کی نسل در نسل کو یہ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا کیونکہ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ باتیں بتا کے اس طرح سمجھیں کہ اپنا جو ہے نا وہ کام ٹھپ کرنے والی بات ہے، اس لیے آپ سے وہ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں جو کہ آپ احباب کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں ایسے بھی بعد میں انتقام بھی لیتی ہیں اور بندے کو کامیاب بھی کرتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو میں لیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل ہند کو حامد کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ ہماری طرف سے تمام احباب کو اس عمل کی اور اس نکوش کی اجازت ہے۔